اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز بہنوں اور بھائیوں، جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی عید الاضحیٰ کی چاند رات ہوگی، تو عید الاضحیٰ سے متعلق کچھ ضروری ہدایات یا معلومات کہہ لیں آپ کے سامنے نظر ہے۔ قربانی کا بیان: مخصوص جانور کو مخصوص دن میں نیت سے تقرب ذبح کرنا قربانی ہے، اور کبھی اس جانور کو بھی اضحیہ اور قربانی کہتے ہیں یا ذبیحہ کہتے ہیں۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اس کے متعلق پہلے چند احادیث کا ذکر آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اس میں فقہی مسئلے بیان ہو جائیں۔ ام المومنین ہم سب کی والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول نہیں، صرف خون بہاؤ کے، یعنی قربانی کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی عمل کو پسند نہیں کرتا۔ آپ چاہے کتنا بھی صدقات کر لیں، خیرات کر لیں، زکوٰۃ دے لیں، چاہے جو کر لیں، اس عمل سے زیادہ بہتر عمل اللہ تعالیٰ کو کوئی پسند ہی نہیں آتا، اور نہ ہی کوئی عمل پیارا ہے۔ اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اس کو خوش دلی سے ادا کریں۔ ابو داؤد، ترمذی شریف اور ابن ماجہ سے لی گئی یہ حدیث۔ اگلی حدیث مبارک اسی کی سند میں لے کے آیا ہوں۔ امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ تعالی عنہ سے راوی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک دیا جائے گا۔ طبرانی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں۔ بہار شریعت حصہ 5۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ابن ماجہ میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے، صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے مقابل نیکی ہے۔ عرض کی، اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے کتنا مال ہونا چاہیے؟ آج کا سوال ہے، قربانی واجب ہونے کے لیے کتنا مال ہونا چاہیے؟ اس کا مختصراً جواب اس طریقے سے بنتا ہے، ہر بالغ مقیم مسلمان مرد اور عورت مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ فتویٰ عالمگیر جلد 5 صفحہ نمبر 952۔ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی ملکیت کی رقم یا اتنی ملکیت کی تجارت کا مال یا اتنی ملکیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو، اور اس پر اللہ یا بندوں کا اتنا قرض نہ ہو کہ جسے ادا کرنے کا ذکر قرضہ نصابی باقی نہ رہے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ آپ کو واضح کرتا چلوں، فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے مراد وہ چیز ہے جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے، جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے لیے کپڑے، آنے جانے کے لیے سواری، چاہے اس میں کار ہو، بائک ہے، موٹر سائیکل ہے،
گھوڑا ہے اور علم دین سے متعلق کتابیں اور پیشے سے متعلق اوزار، ہتھیار، کاروبار میں جو چیزیں لگتی وہ مالک اشیاء ہے۔ اگر حاجت اصلیہ کی طرف سے پیش نظر رکھی جائے تو بخوبی معلوم ہوگا کہ ہمارے گھروں میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو حاجت اصلیہ میں داخل ہی نہیں ہوتی۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، میں اشارتاً میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ کافی چیزیں ایسی ہوتی ہر گھر میں آج عموماً موجود ہوتی جو حاجت اصلیہ سے باہر ہوتی۔ بالفرض جس موبائل سے آپ اپنا ویڈیو اس چینل کو دیکھ رہے ہیں وہ موبائل بھی آپ کا کم سے کم 20-30 ہزار کا ہوگا۔ بہرحال غور کریں اپنی چیزوں پر۔ چنانچہ اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے تو قربانی واجب ہوگی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے سوال کیا گیا کہ اگر زید کے پاس مقام سکونت یعنی ایک مکان جس میں وہ رہتا ہے موجود ہے، اس کے علاوہ ایک اور مکان ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی؟ اعلیٰ حضرت نے جواب فرمایا واجب ہوگی، جبکہ وہ مکان تنہا یا اس کے مال سے حاجت اصلیہ سے زیادہ ہو۔ اگلا سوال، قربانی کے وقت کیا ہم قربانی کا بدل ادا کر سکتے ہیں؟ اس کا مختصراً جواب کچھ اس طرح ہے، قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے اور کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں آ سکتی۔ مثلاً بجائے قربانی کے بکرا یا اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے یا غریبوں کو دے دی جائے یا بہت ہی زیادہ شدید ضرورت مند انسان ہے اس کو دے دی جائے، تب بھی وہ قربانی کا بدل نہیں ہوگا۔ قربانی اپنی جگہ باقی بھی رہے گی اور قائم بھی رہے گی۔ وہ دیگر بات ہے کہ آپ کو اس کا اجر مل جائے گا لیکن قربانی کے برابر ہرگز نہیں ملے گا۔ فتوی عالمگیر جلد 5 صفحہ 293، بہار شریعت جلد 3 صفحہ 335۔ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ اگلا سوال یہ ہے، اس کا مختصراً جواب یہ ہے، اگر آپ اونٹ کی قربانی کر رہے ہیں تو اس کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ بکرا، اس میں بکری، دمبا اور بھیڑ نر اور مادہ دونوں شامل ہیں، ان کا 1 سال کا ہونا شرط ہے۔ اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے۔ دمبا یا بھیڑ کا 6 مہینہ کا بچہ اگر اتنا بڑا اور تندرست ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ در مختار جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 533۔ یاد رکھیں، مسلمان 6 ماہ کے دمبے کی قربانی جائز نہیں، اس کا اتنا تگڑا اور قداور ہونا ضروری ہے کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے۔ اگر 6 ماہ کا بلکہ سال میں 1 دن بھی کم یا عمر کو دمبے یا بھیڑ کا بچہ بدن سے دیکھنے میں سال بھر کا نہیں لگتا تو اس کی قربانی ہرگز نہیں ہوگی۔ قربانی کا جانور بے عیب ہونا ضروری ہے۔ اگر تھوڑا سا عیب ہو، مثلاً کان میں چیرا یا سوراخ وغیرہ ہو تو بھی قربانی مکروہ ہوگی، اور زیادہ عیب ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ معزز بہنوں اور بھائیوں، یہ عید الاضحیٰ سے متعلق کچھ ضروری بات تھی جو آپ تک پہنچانی تھی۔ بہت ہی بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ آج سے یوم النہار تک اللہ تعالیٰ ہر روز دعائیں قبول کرتا ہے، ہر روز بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو اللہ کو منانے کی کوشش کیجیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور جن بھائیوں کے گھروں میں قربانی ہے وہ آج چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر قربانی تک اپنے ناخن ہرگز نہ تراشیں، اپنے بال نہ تراشیں، جو کچھ بھی کرنا ہے آج کر لیں، باقی قربانی کے بعد ہی بال اور ناخن تراشنے کا حکم ہے۔ لیکن اگر کسی کو 20 دن سے زیادہ ہو چکے بال ناخن تراشے ہوئے، زیر ناف کے بال بالخصوص، تو ان کو اجازت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ علم دین سیکھتے رہیے، علم دین سکھاتے رہیے، علم دین گھر گھر پہنچاتے رہیے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو بھائی بہن اسلام کے اس پہلو سے ناواقف ہیں ان تک بھی یہ معلومات پہنچے۔